تھن لائن ہے جو ڈرا کی ہوئی ہے کہ پڑھائی کرنے میں کیوں صرف کریئر ہی بننا ہے, کیوں بچوں کو اب کیسے بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے جس استاد سے پڑھا اس کا احترام بھی کرنا ہے. بیٹا جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا آگے استعمال اس طرح کہ اگر آپ 5 لوگوں میں بیٹھیں تو آپ منفرد لگیں, آپ کا پتہ چلے یہ نہیں کہ اپنی آواز سے, اپنی زبان سے, لیکن آپ کے کردار سے آپ لگیں کہ آپ اس سے مختلف ہیں. یہاں نالج جو ہے نا وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کہ نالج کا ہونا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں پہ جائیں تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں, آپ کہیں پہ جائیں تو آپ کا یہ پتہ چلے کہ آپ کیری کر رہے ہیں اس چیز کو, تو اس کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے. میں اپنی ایک اگزامپل دوں گی آپ کو کہ ہمارے گھر میں میرے فادر اور میری مدر کا یہ ایک اصول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے علامہ اقبال کی نظم ان کو سنا کے سونا ہوتا تھا ہم نے. یہ گرومنگ کا پارٹ ہے. اچھا, اب جس کو یاد ہوتی تھی اس کو پیسے بھی ملتے تھے یا ان کو کوئی گفٹ دیا جاتا تھا. ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج رات کو ہمیں کیا گفٹ ملنا ہے, لیکن ایک ہمارے لیے ہماری تربیت کا یہ پارٹ بن گیا. پھر ہمیں تھوڑے ہم بڑے ہوئے, یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ میں 3rd جب گریڈ میں تھی تب سے لے کے یہ 6th گریڈ تک یہ چیز چلتی رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے کوئی ڈرائنگ کرنی ہے, کوئی چیزیں بنا کے لائیں, اور وہ چیز جو ہے آپ نے یہاں پہ پریزنٹ کرنی ہے, اس میں آپ نے کانسیپٹ بتانا ہے کہ اس کے اندر کانسیپٹ کیا ہے. تو ہم اس وقت ڈرائنگ کر کے اپنے فادر کو دیتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ دیکھیں کہ میں نے یہ بنایا, اس کا کانسیپٹ یہ. کچھ ایبسٹریکٹ ہوتی تھی, کچھ نیچرل آرٹ ہوتا تھا, کچھ اس طرح کر کے نا تو وہ دی جاتی تھی. اس کے اوپر بھی پھر وہ ہمیں گروم کرتے تھے کہ یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ ساری تربیت جو ہے نا یہ پیرنٹس کی ہوتی ہے. اسکول اس میں بہت میجر رول پلے کرتا ہے, لیکن اسکول جو آج کل پیٹرن ہے, میں سوری ٹو سے میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن آپ کا کوسچن ایسا ہے کہ ایک مافیا اورینٹیڈ اپروچ ڈیولپ ہو گئی ہے. اور وہ مافیا کبھی نہیں چاہتا, وہ کہتے ہیں, وہ نوم چومسکی کا نام سنا ہوگا آپ نے, جو کہتے ہیں جی کہ ٹریلینز آف ڈالرز اسپینڈ ایوری ایئر ٹو کنٹرول دا ہیومن مائنڈ. ایکچولی ہیومن مائنڈ کنٹرول کرنے کے یہ ساری جنگیں, یہ بایولوجیکل وارفیئر اور یہ باقی اکنامک وارفیئرز, اور یہ آپ کی اب اس وقت جو وارفیئرز چل رہی ہیں یہ ساری, یہ اب آپ کی AI وارفیئر چل رہی ہے. بالکل, ای وارفیئر جس کو کہتے ہیں. تو یہ ساری وارفیئرز یہ کس لیے کی جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ کنٹرول کر لیا جائے. جو آپ کو کہا یو ول بیکم اے روبوٹ. ایک وقت آئے گا کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ کہیں اور ہوگی, ہمارے تانے بانے کہیں اور گے. یہ اس چیز کا, یہ سارے پیٹرنز, یہ جتنے سسٹمز ہیں یہ مافیا بینیفیشری سسٹمز ہیں, اور یہ اس مافیا کے انٹرسٹ کو ایڈریس کرتے ہیں. یہ آڈینس کے اینڈ پہ کوئی بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے اس کے 2 طریقے ہیں, اس سے بچا جا سکتا ہے, لیکن اس کے 2 میجر طریقے. ایک تو آپ کی گورنمنٹ بہت میجر رول اس میں پلے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے بنائے کہ اب بات کہیں اور نکل جائے گی کہ جب آپ کہیں سے لون لیتے ہیں نا تو آپ ایجنڈا بھی لیتے ہیں. جب آپ ایجنڈا لیتے ہیں تو وہ ایجنڈا انکلکیٹ ہوتا ہے. جب وہ ایجنڈا انکلکیٹ ہوتا ہے تو آپ کا کلچرل کلیش سٹارٹ ہوتا ہے. کلچرل کلیش کے ساتھ آپ کا سوشل کلیش سٹارٹ ہوتا ہے. سوشل کلیش کے ساتھ آپ کا مینٹل کلیش سٹارٹ ہوتا ہے. اسکول میں بچہ کچھ اور کر رہا ہے. چھوٹی بچی تھی میری, تو اس کو کہا گیا کہ وہ آپ نے ایک ایسا ڈریس لے کے آنا ہے جو مطلب شولڈرز نہ آف شولڈر, اور یہاں پہ ایک ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, تو وہ آپ نے اس میں بس تھوڑا سا ہلنا جلنا ہے. تو میں نے جا کے کہا کہ یہ تو مجھے تو یہ پسند نہیں ہے. ایسے تو چھوٹی سی بچی ہے 4-5 سال کی, تو میں اس کو اس طرح کا ڈریس بنا کے گھر سے نہیں بھیج سکتی. تو میں نے بچی کو وہاں سے نکال لیا.